24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چوتھی جماعت کی اردو کے باب نمبر 6 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے مسجد وزیر خان. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں، متن کو فہم سے پڑھ سکیں، لطیفہ یا پہیلی سن کر پیغام کو سمجھ کر دہرا سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، سادہ جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں، اور کسی بھی عنوان پر مختصر مضمون ربط و تسلسل کے ساتھ لکھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. کسی اسلامی معاشرے میں مسجد کا کیا مقام ہے؟ یہ سوال آسان نہیں ہوگا طلباء کے لیے جواب دینا، کیونکہ شاید انہوں نے اس سے پہلے مسجد کے اس پہلو کے بارے میں نہ پڑھا ہو، نہ بات کی ہو. تو آپ اپنی طرف سے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں مسجد عبادت گاہ تو ہے ہی، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں مسجد ہے اس سے ملحقہ جو سارا علاقہ ہے جہاں سے لوگ آ کے وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں اور اپنے مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں. اس سے ان کی محبتیں بڑھتی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعاون بڑھتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بہتر طور پر ہو سکتے ہیں. سو اس لحاظ سے یہ ایک سماجی مرکز بھی ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا مسجدوں کے نام بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل. بچے اس سوال کا جواب ہاں میں دیں گے اور پھر آپ مسجدوں کے کچھ نام ان کو بتا سکتے ہیں. لاہور کی سب سے مشہور مسجد کون سی ہے؟ اس کا جواب یقیناً بچے دے پائیں گے، اور یہ مسجد ہے بادشاہی مسجد، جو بہت مشہور ہے، تاریخی مسجد ہے. تو اس جواب کے آنے کے بعد آپ پوچھیں گے کہ بادشاہی مسجد کے علاوہ لاہور کی کون سی مساجد مشہور ہیں؟ یوں تو کئی ایک مساجد ہیں، مگر 2 مساجد کا میں نے ذکر کیا ہے اپنے اس آگے قوسین میں، سنہری مسجد اور مسجد وزیر خان. اس سوال کا جواب شاید بچے نہ دے پائیں،
تو آپ کم از کم ان 2 مساجد کا نام لے سکتے ہیں جن کا میں نے نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے علم میں ہوں کچھ مساجد ایسی تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ مسجد وزیر خان۔ بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ایک حکیم علم الدین انصاری تھے۔ وہ بے حد ذہین و فطین شخص تھے۔ صرف 20 برس کی عمر میں انہوں نے عربی اور فلسفے کی تعلیم مکمل کی اور علم طب پر عبور حاصل کیا۔ علم الدین انصاری بنیادی طور پر چنیوٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے آگرہ آ کر اپنا مکتب کھولا۔ جلد ہی وہ اپنی حکمت کے باعث مشہور ہو گئے اور شہزادوں اور ان کی بیگمات تک کے معالج بن گئے۔ کچھ عرصے بعد انہیں پنجاب کا گورنر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اندرون لاہور میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد 1634 عیسوی میں بننا شروع ہوئی اور 7 سال میں مکمل ہوئی۔ حکیم علم الدین انصاری کیونکہ وزیر خان کے نام سے جانے جاتے تھے، اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد وزیر خان مشہور ہو گیا۔ وزیر خان کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ وزیر آباد شہر بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ مسجد وزیر خان مغلیہ فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس میں اعلیٰ پائے کی کاشی کاری نظر آتی ہے۔ دیواروں پر بنائے گئے نقوش قابل دید ہیں۔ اس وقت کے بہترین خطاطوں نے مسجد کے مختلف حصوں میں قرآنی آیات کی خطاطی کی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ لاہور میں پہلی مرتبہ کسی مسجد کے چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے گئے۔ آج بھی لوگ دور دراز سے اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ مسجد کی خطاطی، نقاشی اور حسن و جمال 4 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ اس کی حفاظت اور احترام ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ عبور عین پر پیش ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہوئے عبور کہہ جاتے ہیں۔ عبور تعلق، اس سے پہلے بھی اس لفظ کا ذکر آ چکا ہے۔ لام پر شد اور پیش کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس سے بولتے ہوئے۔ تعلق مطلب، باعث، معالج۔ اب دیکھیے، میں آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم جس طرح
الفاظ کو پڑھنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو ترک کرنا یعنی درست تلفظ سامنے آنے کے بعد اس کو یکلخت ترک کرنا تو شاید ممکن نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے کہ وہ لفظ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے سامنے آتا جائے اور پھر آپ کو یاد آتا جائے کہ یہ تو میں نے اس کا صحیح تلفظ یہ پڑھا تھا۔ ابھی میں اس سے پہلے جب متن پڑھ رہا تھا اس باب کا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دیا تھا، میں نے معالج پڑھ دیا تھا۔ یہ لفظ درست تلفظ کے ساتھ ہے معالج۔ اب اس کا ایک طریقہ میں آپ سے اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں، اس سے کافی مدد ملتی ہے کہ ایک لفظ کا جب نیا تلفظ آپ کے علم میں آتا ہے تو آپ اس کو ایک ہی مرتبہ 15-20 دفعہ آرام آرام سے آپ اس کو دہرائیں درست تلفظ کو، تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ زبان پر چڑھ جائے گا۔ معالج، معالج۔ نمونہ، نمونہ۔ نکوش نام نون پر پیش ہے، ہم روانی میں انجانے میں اس کو نکوش کہہ جاتے ہیں۔ نام نون پر پیش کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ مختلف، یہ اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کا ذکر ہوتا رہا ہے اس سے پہلے۔ ہم یہ جو تیسرا حرف ہے تے، اس پر زبر ہے، اس کو پڑھا بھی اس انداز سے جانا چاہیے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو، وہ نوٹ کرے کہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ مختلف، چونکہ عام طور پر مختلف یعنی تے پر جزم کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے۔ اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جیسے زندگی ہے، قیمتی ہے۔ اب زندگی میں دال پر زبر ہے اور قیمتی میں میم پر زبر ہے، تو ان کو پھر خاص توجہ سے پڑھ کے اور یاد رکھ کے تو اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ نقاشی، شد کا معاملہ ہے، کاف پر شد ہے اور شد کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ جیسے خطاطی ہے، اسی طرح نقاشی ہے، نقاشی نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ ورثہ، احترام، تے پر زبر کا خیال رکھا جانا چاہیے اور اس کو اس طرح بولا جانا چاہیے کہ وہ سننے والا بھی محسوس کر سکے کہ تے کو زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ احترام۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دور، وقت، عرصہ، انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیریڈ۔ ذہین و فطین، عقل مند۔ ویسے تو ذہین اور فطین کے الگ الگ معنی ہیں، لیکن پورے لفظ کے معنی ہیں عقل مند، تھوڑا تیز بھی جو ہو۔ طب، علاج معالجے کا علم، خصوصاً یونانی۔ اب ویسے تو میڈیسن کو طب کہتے ہیں، لیکن طب کے معنی میں خاص طور پر یہ چیز شامل ہے کہ یونانی طریقہ علاج جس کو کہتے ہیں، وہ ایک خاص، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ
ایلوپیتھک وہ نہیں ہے، اس سے بالکل ہٹ کے ہے اور بڑا مؤثر رہا ہے. اس کی اپنی حدود ہیں جس کو کہتے ہیں اپنی لمیٹیشنز ہیں، مگر طب بہرحال ایک کامیاب طریقہ علاج رہا ہے اور اب بھی بہت سے لوگ طب سے ہی رجوع کرتے ہیں. عبور، مہارت، مطب. اب طب سے مطب ہے، جیسے انگریزی میں آپ کلینک کہتے ہیں. بچوں کو آپ انگریزی کے اس طرح کے الفاظ کی مدد سے سمجھا سکتے ہیں کہ انگریزی میں کلینک ہے تو اردو میں اس کو مطب کہتے ہیں. اسی لیے معنی کے طور پر بھی لفظ کلینک لکھ دیا گیا ہے، اس لیے کہ بچے کلینک سے زیادہ مانوس ہیں اس لفظ کے ساتھ. باعث، وجہ، سبب، معالج، علاج کرنے والا، ڈاکٹر. بلکہ طب سے ایک اور لفظ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں طبیب. وہ معالج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. طبیب، ڈاکٹر، معالج، طبیب ایک معنی کے الفاظ ہیں. اندرون، اندر کا، دل، مرکز، اندر. اب ہم لوگوں کو جس لفظ سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے آتا رہتا ہے یہ لفظ اندرون لاہور. تو وہ جو چار دیواری ہوتی تھی، بہت پرانا جو لاہور تھا، جب وہ وہاں تک ہی تھا، اتنا پھیلا نہیں تھا، تو اس کو پھر جب باہر بھی پھیلنا شروع ہوا تو لاہور کا وہ علاقہ جو پرانا تھا اور اس کی ایک دیوار تھی ارد گرد جس کے 12-13 دروازے تھے، اس کو پھر اندرون لاہور کہا جانے لگا. تعمیرات، تعمیر کی جمع. عمارتیں، منسوب، متعلق کیا گیا. نسبت ظاہر کی گئی، یعنی اگر ہم کسی چیز کو کسی شخص کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نسبت ٹھہرا دیتے ہیں اس چیز کی اس شخص کے ساتھ. یہ جو الفاظ ہیں نسبت، منسوب، انتساب، آپ نے دیکھا ہوگا محترم ٹیچر کہ بعض کتابوں کے یعنی کتاب کی ایون فہرست سے پہلے لفظ لکھا ہوتا ہے انتساب، یعنی میں اس کتاب کو فلاں شخص کے نام منسوب کرتا ہوں یا کرتی ہوں. نقوش، نقش کی جمع. نقوش، اور اس سے نقاش ایک لفظ بنتا ہے، جو ایسا شخص جو نقوش بنائے، تصویریں بنائے. تو نقوش کے معنی ہیں تصویریں. ورثہ، ورثہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں ہم اس کو ہیریٹیج کہتے ہیں. اب کوئی اگر ورثہ سے ایک اور لفظ ہوتا ہے وراثت. جائیداد بھی ہو سکتی ہے کسی کا ورثہ، یعنی وراثت کے طور پر جو جائیداد ایک سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے اسے ورثہ کہتے ہیں.
لیکن اس کے معاشرے کے حوالے سے یہ معنی بھی بہت معروف ہے، عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تاریخی طور پر کسی معاشرے کی روایات اور چیزیں وغیرہ، اور یہ ورثے کے طور پر ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کوئی تاریخی عمارت ہو جو ہمارے معاشرے کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہو، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ موسیقی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش گرد کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب محترم ٹیچر، یہ جو مسجد وزیر خان پر یہ جو باب ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بچوں کی بہتر تفہیم کے لیے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ آپ بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مسجد اس طرح کی اور مساجد بھی یا اس سے ہٹ کر دیگر بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں، وہ ہمارا ورثہ ہیں، لیکن ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس دور کی جب یہ عمارتیں تعمیر ہوئیں تو اس دور کی تاریخ پر بھی ہمیں ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری اپنی تاریخ کیا تھی، ہمارے قوم کی تاریخ کیا تھی، اس علاقے کے لوگوں کی تاریخ کیا تھی، کس کس نے حکومت کی اور حکومت کرنے والوں کے شوق کیسے تھے، ان کی خدمات کیا کیا تھیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو بنیادی طور پر آپ جب اس طرح کے ورثے کو جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھنے والوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ہم اس دور کی تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے لطیفہ، صفحہ 40 پر۔ حاصل تعلم اس کا یہ ہے کہ طلبہ لطیفہ یا پہیلی سن کر پیغام کو سمجھ کر دہرا سکیں، بلکہ اس کا ایک اور انداز یہ ہے کہ وہ اس لطیفے یا پہیلی میں پوشیدہ دانش کو سمجھ کر بتا سکیں۔ اب یہ لطیفہ مختصر سا ہے، دلچسپ ہے اور واقعی لطیفہ لگتا ہے، بچوں کی سطح کا ہے کہ صاحب مالی سے آج پودوں کو پانی کیوں نہیں دیا؟ مالی: جناب آج صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے چونکہ بارش ہو رہی تھی تو مالی صاحب باہر تو نہیں آ سکتے تھے۔ صاحب: کام چور چھتری لے کر پانی دے۔ اب اس میں آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ بھئی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اب ہنسنے کی یہی بات ہے کہ بھئی پانی تو ویسے ہی بارش کا اتنا وہاں ہو گیا تو پانی دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے کہا کہ کام چور ہو تم، چھتری لے کر پانی دے دیتے۔ تو بچوں سے آپ انفرادی سطح پر پوچھیں گے کہ اس لطیفے میں ہنسنے کی بات کیا ہے، اور یہ انفرادی سطح پر پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو پہلے کہہ دیں گے کہ بھئی کسی نے بولنا نہیں ہے، جس سے میں پوچھوں وہی جواب دے گا۔
دوسری سرگرمی ہے کہ بادشاہی مسجد پر مضمون بچوں سے لکھوانا ہے، صفحہ 41 پر لکھائی کے تحت۔ اور آپ سے میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزارش کی ہے کہ قبل از لکھائی گفتگو کی ضرورت نہیں، بعد از لکھائی مضمون کی جانچ اور اصلاح کافی ہوگی۔ حاصل تعلم ہے اس کا کہ طلبہ کسی بھی عنوان پر مختصر مضمون ربط و تسلسل کے ساتھ لکھ سکے۔ یہ جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ عام طور پر تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ آپ جملے لکھوانے سے پہلے آپ بچوں کے ساتھ مفصل گفتگو کریں اس موضوع پر، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر بچوں کے لیے آسان ہو جائے کہ گفتگو کے ذریعے، چونکہ ان کے پاس بہت سے نکات جمع ہو گئے ہیں، تو ان میں سے پھر کچھ نکات وہ جملوں میں بیان کر دیں۔ لیکن یہاں چونکہ اس باب کا پورا متن بادشاہی مسجد کے قریب ہے، یعنی وہ بھی تاریخی مسجد وزیر خان، اور بادشاہی مسجد پہ پھر آپ نے ان کو وقت دینا ہے بچوں کو، وہ کوئی کتاب دیکھیں، بڑوں سے بات کریں یا انٹرنیٹ سے معلومات لیں۔ تو ان کے پاس چونکہ ایک نمونہ ہے مسجد وزیر خان پر اس مضمون کی صورت میں، تو ان سے کہیں کہ جی آپ مضمون لکھیں، اور جب وہ لکھ لیں تو پھر اس کی جانچ اور اصلاح کافی ہوگی۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔